امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نا شہتوت کے درخت کے پاس کھڑے تھے، تو ایک شخص نے آپ سے سوال کر لیا۔ اب تو خیر دہریے اتنے زیادہ نہیں رہے، پر آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے ملک میں بہت سارے لبرل لوگ ہیں جو تیاری کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ سائنس ہی سائنس ہے، عقل ہی عقل ہے، بس جو چیز عقل میں آئی مان لی، جو نہ آئی نہ مانی۔ یہ ایک پورا دور چل رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے رب پر بھروسے کو مضبوط کرنا ہے۔ امام شافعی کھڑے تھے شہتوت کے درخت کے پاس، تو کسی نے ان سے پوچھا رب ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے دلیل؟ فرمایا شہتوت کا درخت۔ زمین آسمان کے اندر اللہ کے ہونے کی نشانیاں ہیں، رات اور دن کا آنا جانا، ان کا اختلاف، اور زمین آسمان کے اندر اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو امام شافعی فرمانے لگے یہ شہتوت کا درخت بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ اس نے کہا جی وہ کس طرح؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ شہتوت کا درخت ایک ہے، لیکن اگر اسے بکری کھا لے تو دودھ دیتی ہے، اور اگر انہی پتوں کو اگر ریشم کا جانور کھائے تو وہ کیا بناتا ہے؟ ریشم۔ اور اگر اسی کو ہرن کھا لے تو وہ خوشبو بناتی ہے، مشک بناتی ہے۔ آپ فرمانے لگے اگر ان پتوں کا نتیجہ دودھ ہوتا تو پھر ریشم کیسے بنا؟ اور اگر ان پتوں کا نتیجہ ریشم تھا تو پھر مشک کیسے بنا؟ آپ فرمانے لگے پتے ایک ہی تھے، بکری نے کھائے تو دودھ دیا، ریشم کے کیڑے کے پاس گئے تو اس نے ریشم بنائی، ہرن کے پاس گئے تو اس نے مشک بنائی، تو درخت ایک ہی ہے۔ تو آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں کہ رب ہے۔ یہ جو پوری دنیا آزمائش کا شکار ہوئی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک کٹھن مرحلہ آیا ہے، ایک آزمائش آئی ہے، ایک تکلیف آئی ہے، تو یہ بھی رب کریم نے بتایا ہے کہ بھئی اللہ ہے۔ تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری سائنس، تمہارے بڑے بڑے دعوے، تمہارا بڑا اچھا سسٹم، تو رب کریم نے بتلایا ہے کہ رب ہے۔ اور سپر پاور کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ قدرتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ چاہے تو دم میں کوئی چیز ادھر کر دے اور چاہے تو دم میں ادھر کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے فرمایا قدرت میری چلے گی، حکم میرا ہی چلے گا، اور ہر چیز کا مالک اور مختار میں ہی۔ تو اس بات کو یاد رکھ لیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام ہمیں بنا کے دیا ہے، ایک ترتیب ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ تو کبھی بھی اپنا ذہن توحید باری تعالیٰ سے، نبی پاک کی غلامی سے کبھی پیچھے نہ ہٹنے پائے۔ مضبوطی افکار بڑا ضروری کام ہے۔ اپنی فکروں کو، اپنی سوچوں کو مضبوط رکھیں۔ پہلے کلمے کا ورد، اس کا معنی ہمیشہ ذہن میں رکھیں، لا الہ کوئی نہیں سوائے میرے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے سچے رسول۔